أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الحجرات کی 5 سے لے کر 8 نمبر تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے 2 سبقوں میں گزر چکا کہ ایمان والوں، جب بھی کوئی حکم ماننا ہے، جب بھی تابع داری کرنی ہے، اللہ کے حدود میں رہ کر کرنی ہے۔ اتنے تابع دار بھی مت بن جانا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر ان سے بھی آگے بڑھنے لگو۔ اور دوسرا قانون فرمایا کہ واتقوا اللہ، ان معاملوں میں اللہ سے ڈرتے رہنا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اور آگے یہ قانون بتایا تھا کہ ایمان والو، جب میرے نبی کی محفل، قرآن کی محفل لگی ہو، حدیث کی محفل لگی ہو، ذکر و اذکار کی محفل لگی ہو، میرے نبی کے اخلاق کی محفل لگی ہو، تو ان محافل میں اپنی آوازوں کو ایسے اونچے مت کرنا جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے آوازیں اونچی کرتے ہو۔ اگر تم ایسے کرو گے تو پھر اس چیز کا خوف بھی اپنے دل میں رکھنا کہ کہیں تمہارے سارے عملوں پر پانی نہ پھیر دیا جائے اور تم یوں خالی ہاتھ رہ جاؤ۔ آگے تعریف کی ان لوگوں کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں اپنی آوازوں کو نیچا رکھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تقوی کی دولت کہ جو بہت سے ایمان والے میں خدا تعالیٰ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف میرے نبی کے ادب کی خاطر جو لوگ اس کے سامنے آوازیں اپنی پست رکھتے ہیں اور ان کی محافل میں آوازوں کو پست کر کر میرے نبی کی تعریف کی باتیں سنتے رہتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ ان کو تحفے میں خود بخود ہی فری تقوی کی دولت عطا کر دیتا ہوں دنیا میں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا اعلان بھی کر دیتا ہوں اور اجر عظیم کا بھی۔ پھر آگے ایک اور قانون بتایا کہ یہ خلاف ادب ہے کہ ہم کسی کے گھر کے باہر بھی کھڑے ہو کر اس کو باہر سے آوازیں دیں، چل بھئی باہر نکل باہر نکل، جیسا کہ اس قبیلہ کے کچھ لوگ اللہ کے نبی سے ملنے آئے تھے اور انہوں نے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دی کہ محمد ہماری طرف نکلیے، تو اللہ نے ان کو بھی یہ قانون بتایا کہ جب کسی نبی سے، کسی عالم سے یا کسی بھی شخص سے جب بھی تمہیں کوئی کام ہو تو بہتر تمہارے لیے یہ ہے کہ وہ خود تمہاری طرف آئے، یوں گھر میں جا کر کسی کے باہر آوازیں کسنا یہ ادب کے خلاف بات ہے۔ تو یہ قانون بھی سکھایا کہ اگر وہ آدمی خود یا اللہ کے نبی خود تمہاری طرف آ جاتے اور پھر تم سوال کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا تمہارے لیے۔ اب آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں معاشرے کے، کیونکہ یہ صورت معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے اور انسانی نفس کی اصلاح کے لیے ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کر فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں، اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا آدمی یا کوئی نافرمان آدمی کوئی بھی بات لے کر آئے اور تمہیں کسی بات کا حکم دے یا کرنے کا کہے کہ فلاں جگہ یہ کام ہو گیا ہے، یہ کام ہو گیا ہے، اور تمہیں اس بات کی نشاندہی بھی ہو کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، تو پھر اس کی بات سن کر اس کی خوب تحقیق کر لو، بغیر سنے سنائے، بغیر تحقیق کیے وہ بات آگے نہ پہنچاؤ۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قبیلے کا سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، جب خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ہر کسی کو دعوت دینا۔ اس کو دعوت دی کہ بھئی اللہ کی بات مان جاؤ، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ وہ ایمان لے آیا اور کہنے لگا کہ میں آئندہ نماز بھی پڑھوں گا، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا۔
اور میں جا کر اپنے قبیلہ والوں کو بھی اس چیز کا حکم دوں گا کہ بھئی تم بھی نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو۔ جب یہ بات طے ہوگی تو پھر کہنے لگا کہ ہر سال جب زکوٰۃ کی تاریخ مکمل ہو جایا کرے گی تو میں اپنے پورے قبیلہ والوں سے زکوٰۃ اکٹھی کر لیا کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کوئی قاصد بھیج کر اس زکوٰۃ کو اپنے پاس منگوا لیجئے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیجئے۔ اتنی بات طے ہو گئی۔ اب 1 سال کا وقت گزر گیا، اس آدمی نے، قبیلہ کے سردار نے زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کر کر اس نے اپنے پاس وہ رکھے ہوئے تھے اور اس نے کہا، پیغام پہنچا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اپنا کوئی قاصد بھیج کر اپنی یہ امانت منگوا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے ایک قاصد کو بھیجا، بلکہ قاصد بھیجنے سے پہلے ہی کچھ وقت انہوں نے انتظار کیا تو کوئی بھی قاصد اس طرف سے گیا نہیں تھا۔ جب گیا نہیں تو وہ آدمی سوچنے لگا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں، کہ میری تو ان سے بات ہوئی تھی کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے، آپ کی امانت ہے، آپ منگوا لیجیے گا لوگوں کے درمیان تک، لیکن ابھی تک کوئی بندہ آیا ہی نہیں لینے۔ تو یہ جو بندہ لینے نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خفا ہو گئے ہیں۔ تو ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، ولید بن عقبہ کو، کہ جاؤ بھائی فلاں قبیلے میں جا کر زکوٰۃ کے پیسے لے آنا۔ اس کو ادھر سے روانہ کر دیا، وہ گیا۔ وہ جب جا رہا تھا رستے میں تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس قبیلہ کے چند آدمی ہیں جن کی اس آدمی کے ساتھ جانی دشمنی ہے، کہ اگر یہ ادھر زکوٰۃ لینے جائے گا تو وہ جانی دشمنی والے اس کی جان لے لیں گے۔ حالانکہ جا رہا تھا اللہ کے حکم کی تابع داری کرنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بات مان کر جا رہے تھے۔ تو جب وہ جا رہے تھے رستے میں دیکھا کہ وہ اس قبیلہ کے چند آدمی باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی عادت تھی کہ وہ جو بھی مہمان آتا تھا ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے وہ استقبال کے لیے اپنے قبیلہ کے باہر کھڑا ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہ اس کے استقبال کے لیے باہر کھڑے تھے اور یہ سمجھنے لگا کہ وہ مجھے مارنے کے لیے باہر کھڑے ہیں۔ جب اس نے دور سے ان کو دیکھا تو یہ ادھر سے واپس چلا گیا۔ اب اللہ کے نبی نے قاصد بھیج دیا، قبیلہ تک پہنچا نہیں۔ قبیلہ والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے اطمینان میں آ گئے ہیں کہ واپس وہ قاصد پیسے لے کر آ جائے گا۔ یوں کرتے کراتے جب وہ واپس آ گیا، آ کر بیٹھ گیا، اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی چیز کی خبر نہیں دی۔ پھر وہ قبیلہ والا جو سردار ایمان لے کر آیا تھا، اس کے دل میں پھر یہ بات ابھری کہ میں جا کر خود پوچھوں تو صحیح، کوئی پیغام تو بھیجوں۔ جب اس نے پیغام بھیجا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو قاصد بھیجا تھا، تم نے کیوں نہیں زکوٰۃ کے پیسے بھیجے؟ یہ بات کی تو یہ بات کرنے کے بعد پھر وہ آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا جس کو قاصد میں، اور اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، بتاؤ کہ تمہیں میں نے بھیجا تھا اور تم پیسے نہیں لے کے، اور وہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ کیا نام ہے آپ نے بندہ نہیں بھیجا۔ تو پھر اس آدمی نے آ کر کہا کہ یہ بات ہے کہ میری ان قبیلہ کے آدمیوں سے کوئی جانی دشمنی تھی اور مجھے اس چیز کا خوف تھا کہ میں اگر اس قبیلہ میں پاؤں رکھوں گا تو وہ مجھے مار دیں گے یا قتل کر دیں گے۔ تو یہ بات اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی۔ تو پھر جب یہ بات کہی تو اس میں یہ ایک جھوٹی بات آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا تھا، اور یہاں سے اس کی بھی نفی ہوگی۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی معلوم ہوتا کہ یہ آدمی قبیلہ پہنچنے سے پہلے ہی واپس آ جائے گا۔ تو پھر اس آدمی نے جب سوال کیا، دونوں قبیلہ والوں کو بھی بلایا اور اس قاصد کو بھی بلایا، سامنے دونوں کو بٹھا کر بات کی، بھئی کیا بات ہے۔ انہوں نے اپنی بات بتائی اور اس آدمی نے اپنی بات بتائی۔ جب دونوں نے آپس میں اپنی بات بتائی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اور آیات نازل کر کر ایمان والوں کو کہا کہ اے ایمان والوں، اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا آدمی آ جائے تو اس کے آنے کی کوئی بھی خبر سن کر تم خوب تحقیق کر لیا کرو، پھر آگے جو ہے نا لوگوں تک اس بات کو بتایا کرو۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ آج کل تو ہر بندہ ہی جھوٹ بولنے والا ہے، ہر آدمی کی زبان پہ جھوٹ ہے، ہر کاروباری کی زبان پہ جھوٹ ہے، ہر ملازم کی زبان پر جھوٹ ہے، رشوت لینے والے کی زبان پر جھوٹ ہے، عام آدمی کی زبان پر جھوٹ ہے، خاص آدمی کی زبان پر جھوٹ ہے۔ ہم کیا کریں؟ تو وہ معاملات، جن معاملات میں آدمی آپ کو ایسی کوئی خبر دے کہ یار فلاں جگہ نئی دکان بنی ہے، فلاں جگہ نیا ہوٹل بنا ہے، فلاں بازار میں فلاں یہ چیز نہیں آئی ہے، تو آپ اس کی بات کو مان سکتے ہیں اور وہ جا کر اس بات کا یقین کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی اگر آپ کو ایسی خبر دے کہ جس سے آگے کی کسی کی عزت نفس خراب ہو اور کسی انسان، جانی انسان کو نقصان ہو،
تو پھر آپ نے اس کے بارے میں خوب تحقیق کر لینی ہے، پھر اس کی بات پر عمل کرنا ہے۔ یہی قرآن کا اعلان ہے کہ ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، کوئی جھوٹا آدمی کوئی بھی خبر لے کر آ جائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو ایمان والو۔ کیوں؟ اگر تم تحقیق نہیں کرو گے تو پھر تمہاری وجہ سے اگر کسی قوم کو، تمہاری نادانی کی وجہ سے اگر کسی قوم کو کوئی تکلیف پہنچے گی تو پھر فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے کے اوپر شرمندہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے شرمندگی سے بچنے کے لیے خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے قانون بتا دیا کہ جھوٹے آدمی کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، کیسے اس کے ساتھ وہ کرنا ہے۔ جب ہم اس جھوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، سٹینڈ لیں گے، تو پھر جو ہے ہمارا معاشرہ اس چیز سے پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس سے فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں، اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے جو پاک میرے مقرب ہیں، جو نوری میری مخلوق ہیں، وہ بھی اس کی بدبو کی وجہ سے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ آدمی کی سب سے بڑی خیانت یہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی آدمی کو کوئی بات کر رہا ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں بتا رہا ہو، اور سننے والا یہ سمجھے کہ یہ سچی بات ہے لیکن یہ اپنے اندر سے جھوٹ بول رہا ہو۔ 2 بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک جھوٹ بول رہا ہے، دوسرا اس کی بات سن رہا ہے۔ اب بولنے والے کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن سننے والا اس کی بات کو سچ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، تو یہ سب سے بڑی خیانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ فرمایا، جیسے کہ ہمارے عام طور پر معاشرے میں یہ بات موجود ہے کہ ادھر سے کوئی بات سنی تو یقین کر لیا، ادھر سے کوئی بات سنی تو یقین کر لیا، ادھر سے کوئی بات سنی تو یقین کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفا بالمرء کاذبا، اگر تم کسی جھوٹے آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ کوئی جھوٹا آدمی موجود ہے، یا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ جھوٹا ہے یا نہیں، اس کی نشانی بتا دی کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر ایک سنی سنائی بات پر یقین کرے۔ اگر میرے اندر یہ عادت موجود ہے کہ میں ہر کسی کی بات سن کر بغیر تحقیق کے اس کو آگے پہنچا لیں، سنی تو یقین کر لیا، سنی تو یقین کر لیا، سنی تو یقین کر لیا، تو کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بكل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو قبول کر لے۔ تو اگر تحقیق ہم کر لیتے ہیں تو اس میں ہمارا تو کچھ نہیں جاتا، اور اگر ہمارا کچھ جائے گا بھی نہیں، ہمارا معاشرہ بھی پاک ہو جائے گا تحقیق کرنے سے، اور ہم قرآن کے قانون کی پاسداری کرنے والے بندے بن جائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جان لو بے شک کہ میں اللہ نے تمہارے درمیان، صحابہ کو اعلان کیا، تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیج دیا ہے، اپنے محبوب پیغمبر کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اور اگر تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ میرا پیغمبر تمہاری باتیں مانے تو پھر تمہارے لیے وہ مشقت کا سبب بنے گی، تمہارے لیے مشکل کا سبب بنے گی۔ کیسے؟ کہ اللہ کے نبی کو ایک آدمی کہے گا ایسے کر لیں، ایک کہے گا ایسے کر لیں، ایک کہے گا ایسے کر لیں، اب ایک کی مانیں گے دوسرے کی نہیں مانیں گے، پھر جھگڑا۔ اگر سب کی مانیں گے تو حق بات تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا محبوب تمہاری ساری باتیں مانے تو لعنتم، یہ کام تمہارے لیے مشقت میں پڑ جائے گا، تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اس کو میں ماننے والا بن جاؤں، اور جس چیز سے انہوں نے منع کیا ہے اس سے میں رکنے والا بن جاؤں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دلوں کو دیکھ کر، ان کے دل اتنے خوبصورت میں اللہ کو لگے کہ میں نے ان کے دلوں کو دیکھ کر ایمان جیسی دولت ان کو محنت نہیں کرنی پڑی، بلکہ میں خدا تعالیٰ نے خود ہی ان کو بطور تحفہ کے عطا کر دی۔ حبب الیکم الایمان، خدا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ نے پسند کیا ان کے لیے ایمان کو۔ ہمارے اوپر والدین محنت کرتے ہیں، علماء محنت کرتے ہیں، مولوی صاحب محنت کرتے ہیں کہ بھئی ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، اللہ کی مانو، اللہ کی مان لو، اور وہ رب کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ نے اپنے صحابہ کے لیے کیا پسند کیا؟ ایمان کو۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور جب اس ایمان کو اس کے دل میں ڈالا پھر وہی مثال ہو گئی کہ برتن جتنا صاف ہوگا چیز اس میں اتنی ہی پیاری لگے گی، تو وہ دل اتنے صاف تھے کہ جیسے ہی میں نے ان میں ایمان ڈالا تو وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ ایمان ڈالنے کی وجہ سے وہ دل اتنے ہی مزین ہو گئے اور اتنے خوبصورت ہو گئے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور 3 چیزوں کو میں نے صحابہ کی جماعت سے دور کر دیا،
کفر کو صحابہ کی جماعت سے دور کر دیا، نافرمانی کو صحابہ کی جماعت سے دور کر دیا، اور گناہ کے کام کو صحابہ سے دور کر دیا۔ یہ میں تمہیں مثال بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے ایمان کو پسند کر کر کفر کو دور کر دیا، اور یہ میں اللہ کا احسان ہے۔ اور میں اللہ تعالیٰ پھر آگے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگر تم بھی ایسے لوگ بننا چاہتے ہو کہ میں خدا تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی ایمان جیسی دولت اگر میں نے عطا کی ہوئی ہے تب، اگر نہیں عطا کی ہوئی تو تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دولت دے، تو پھر یہ سن لو کہ اولئک هم الراشدون، اسی صحابہ کی جماعت کی تابعداری کرو، تمہیں بھی خدا تعالیٰ ہدایت والے لوگوں میں شامل کر دے۔ اور آگے یہ فرمایا کوئی نہ سمجھے کہ یہ سب کچھ کسی کی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے محنت کی ہے تو مجھے ایمان کی دولت ملی، میں نے محنت کی ہے تو میں نمازی بنا، میں نے محنت کی ہے تو میں روزے رکھنے والا بنا، میں نے محنت کی ہے تو میں فلاحی اور نیکی کے کام کرنے والا بنا۔ بلکہ خدا تعالیٰ کہتے ہیں تم سارے کے سارے میں اللہ کے دربار میں فقیر ہو، میں اللہ ہی ہوں غنی تمہیں سب کچھ دینے والا، اور یہ سارے کام فضلا من اللہ و نعمہ، میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص فضل اور خاص نعمت ہوتی ہے۔ جب تک میں اپنا فضل اور اپنی نعمت نہ کروں اس وقت تک کوئی پتا بھی میرے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، درخت سے کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا۔ تو میرے فضل اور میرے نعمت کا سوال جب تم اللہ سے کرتے رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسی دولتیں تمہیں خود بخود ہی عطا کرتا رہوں گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور خوب حکمت والے ہیں کہ جانتے بھی ہیں ہر انسان کے دلوں کی بات۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور حکمت کا معنی کہ ہر معاملے کو کیسے طے کرنا ہے، سورج کا کب نکالنا ہے، چاند کو کب نکالنا ہے، دن کب نکالنا ہے، رات کب کرنی ہے، بارش کب لانی ہے، خشکی کب کرنی ہے، کوئی معاملہ دنیا کا کوئی بھی ہے، کس انسان کو کس وقت روٹی دینی ہے، کس وقت نہیں دینی، کس کو کس وقت مشقت میں ڈالنا ہے، کس وقت نہیں ڈالنا، اللہ تعالیٰ وہ ساری حکمتوں کو جانتے ہیں اور اپنے مطابق کام کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہم جو کچھ بھی کرتے رہیں ہم سے پھر بھی قیامت والے دن کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے اس قرآنی قانون کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ برحمتک نسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا وقلبا سلیما ولسانا صادقا وشفاء کاملا عاجلا وعملا متقبلا۔ برحمتک نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک نستغفرک ونتوب الیک، نغفر لنا ذنوبنا كلها، نغفر لنا خطايانا كلها، نغفر لنا سيئاتنا كلها، ربنا تقبل منا كل عملك، ربنا تقبل منا كل عملك عمدا او ناسيا، برحمتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔